حشر اور کی شاہ و گدا ڈٹھی جس بھی نصیر و شان خدا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد حاضرین محترم علماء گرامی قدر چونیاں وچ میں دوبارہ آیا دوسری دفعہ آیا پنجابی اس وقت سے بول رہے ہیں کہ تسی پنجابی ہو تے پنجابی وچ زیادہ تساں لطف سی گل ہونی ہے کہ جڑی زبان تو نکلے تے کان نے ذریعے دل وچ پہنچے چونیاں وچ دوسری دفعہ اتفاق ہویا احباب نہ اسرار ہے اور بالخصوص صوفی شوکت صاحب بڑا اس نے اسرار کیتا مصروفیات علمی ادبی پھر ملاقات نیاں کافی رہنیاں جس طرح مولانا برکات صاحب بھی ذکر کیتا ہے اے رسالہ جڑا تسی ویکھ رہے ہو اس وچ حضرت پیران پیر نے میں تعلیمات اور عقائد نہ ذکر کیتا ہے اساں پڑھو فضول کتاباں تے ایسیاں رسالے جنہ کوئی موضوع کوئی نہیں کوئی خاص گل کوئی نہیں انہاں پڑھنے نہ فائدہ نہیں ہونا اے جیاں چیزاں پڑھے کرو مختصر گل کرساں کیونکہ اساں سفر بھی اگے کرنا ہے ذوق شوق نال تسی گلاں سن سو تے چلا سو گلاں تے پھر گل چل سی گل سمجھی نے نا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم جس ویلے تسی میں سامنے کھلو کے نماز وچ دعا کرو تے او دعاواں نے طریقے اللہ تعالیٰ دسے ایک گل ہونی ہے کہ دعا کے وے دعا وے منگنا دعا نہ لغوی معنی ہے منگنا تے اس نہ دوسرا معنی ہے پکارنے نے معنی بھی آنا ہے تے ظاہر ہے کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ نے ذات جڑی ہے اوہی اس لائق ہے کہ اسا ہی پکاریا ونجے اور اسی کو منگیا ونجے اللہ تعالیٰ نا کتنا کرم ہے
بندیاں تے انساناں تے اپنی مخلوق تے کہ اے سارا سلسلہ نظام کائنات قائم فرمایا اور پھر ایسا رسول عطا فرمایا آسان کہ جس رسول نے دنیا وچ نہ کوئی پہلے مثال آئی تے نہ بعد جو سی اس تے قرآن نازل کیتا اور نمازاں فرض کیتیاں اپنی بارگاہ وچ مسلمانہ نی حاضری جڑی حکم دیتا کہ حاضر ہو اس وچ پھر منگنے نے طریقے دسے دیکھو نا جساں خواہش ہوئے نا طلب ہوئے کسی چیز نہیں منگنے والا مانگت منگتا اساں سکھانے نہیں لوڑ نہیں ہونی اس نے جڑی تمنا ہے اس نے جڑی ضرورت ہے او خود دسنی ہے کہ انج مانگتے اتنا مانگ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں اے دنیا نے سائل تکو منگنے والے انہاں کوئی سکھانا تو نہیں میں تسی اے منگو لیکن جڑا صحیح سائل ہوئے ایک تا پروفیشنل سائل ہونے جنہاں کاروبار بڑھایا ہے لیکن جڑے صحیح مستحق ہون انہاں دی جڑی اپنی ضرورت ہے وہ خود زبان دینی ہے لہجہ دسنی ہے آرزو کرنے نا طریقہ دسنی ہے اور دسنی ہے کہ تو کس طرح مانگ اور کتنا مانگ اور کنج مانگ لیکن یہ دنیا نے دینے والے اصلی دینے والے نے اصلی دینے والے نے سب محتاج ہیں اس واسطے انسان نیاں ضرورتاں پانے والا بھی ہوئے انسان وچ انسان نے وچ خواہشاں پانے والا بھی ہوئے لیکن اپنی سخاوت نہ اور اپنے کرم نہ اعلان کرنے والا بھی ہوئے کہ میں دینے والا ہوں یہ اعلان بھی وہ خود ہی کرنا ہے لیکن منگنے والیاں یہ دسنا بھی ہے کہ انج انج مانگا یہ کتنا کرم ہے میں دسیا نا کہ جسا ضرورت ہونی ہے وہ خود منگنا ہے اسا پتہ ہے ماں اے ضرورت ہے تو میں اے منگنا ہے لیکن فرمایا کہ میری ذات بڑی بے نیاز ہے اور میں دنیا نہ دینے والا کوئی سخی کوئی کریم اسا سائل نہیں اصلی حاجت نہ پتہ نہیں وہ بے خبر بھی ہو سکنا ہے سائل جھوٹ مارنا پہ ہوئے اسا کیا پتہ ہے علیمم بذات صدور تے نہیں دینے والا اسا کیا پتہ ہے کہ واقعی اتنی چیز نہ محتاج ہے کہ نہیں 5 روپے دا محتاج ہے بھی ہے کہ نہیں جیڑی ضرورت خواہش میرے کے پیش کر رہا ہے اس وچ سچا بھی ہے کہ نہیں لیکن او مالک او دینے والا او تواڈیاں میریاں خواہشاں او ضرورتاں نوں بھی جاندا ہے کہ اسی سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں اس واسطے منگنے دا طریقہ انج بھی اسی منگنے ہیں دعا منگنے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہنے ہیں منگنے ہیں لیکن اس وچ بھی اسی دنیا نہیں کچھ غرضاں کیونکہ ماحول نہ انسان اثر ہونا ہے بڑا جھوٹ ہمیں دخل ہونا ہے حالانکہ اللہ نہیں ذات اگے انسان جھوٹ نہیں مار سکنا اور نہ مارنا چاہیے لیکن پھر بھی کوئی ضرورت آوین نہیں ہے کہ غلط بیانی کر بننا ہے اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی کو بچانے واسطے نماز دے وچ فرمایا کہ تو وضو کر پہلے پاک صاف ہو میرے کو منگنے تے کسی طریقے نال مانگ ہمیں منہ چاہ کے محنت شروع ہو گیا کسی طریقے نال آ نماز شروع کر او طریقہ جس طرح میں اپنے پیغمبراں سکھا کے بھیجا ہے پہلے تکبیر تحریمہ کہ اللہ اکبر تو کر
تے ما سوا کولو حق توکن میرے تو سوا کائنات جڑی ہے سب کولو فارغ ہو کے تے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہو. ہاتھ بن اس تو بعد ثنا پڑھ پھر شروع کر الحمدللہ. تمام تعریفاں اس ذات دیاں جڑی خالق کائنات ہے اور میری خالق ہے, ساری کائنات دی خالق ہے. ہر قسم دیا تعریفاں اس دیاں اے پہلے تعریف کر میری. اور اس وچ اے بھی الحمدہ, حالانکہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا اور مفہوم ہے, لیکن نماز شروع ہونے یعنی ابتدا وچ ہی بندہ آنا ہے الحمدللہ. اس دا ایک اور پہلو بھی ہے مسلمان دے واسطے, ایک اور پہلو بھی ہے, غور کرو کہ ایک اے پہلو ہے کہ تعریفاں اس ذات دیاں جس میں نو توفیق دیتی ہے کہ نماز میں شروع کی تھی. الحمدللہ کہ میں آج اللہ دے سامنے کھلوتا ہے, پاک صاف ہو کے کھلوتا ہے, ماں سے واللہ کا ذہن جو کڑ کے کھلوتا ہے. اس ہوتے بندہ آنا ہے الحمدللہ. رب العالمین تمام جہانہ دا پالنے والا, رب دے دو معنی پالنے والا تے مالک. او مالک بھی ہے تے پالنے والا بھی ہے. رحمان بھی ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. ویسے تو دنیا دے تمام امور دا اس پورے نظام دا او مالک ہے, لیکن بطور خاص چونکہ فیصلہ اس دن اسی مخلوق دا, اس واسطے فرمایا مالک یوم الدین. جڑے مشرکین قیامت ہوتے اور مرنے تو بعد اٹھنے تے جڑا یقین نہیں رکھنے, انہوں نے سمجھایا کہ نہیں میں مالک یوم الدین بھی ہاں, تساں مرنا ہے اور اس تو بعد میرے اگے پیش بھی تساں ہونا ہے. مشرکین دا عقیدہ سی, انہوں دا دماغ ٹھیک نہیں ہے, سمجھ نہیں گئی. وہ آنے کے کس طرح ہو سکنا ہے کہ بندہ مر جاوے تے اس تو بعد مٹی نال اس دا سارا نظام جڑا ہے جسم دا مل جاوے, جسم مٹی بن جاوے تے پھر وہ کس طرح پیدا ہو سی. اللہ فرمایا کہ جس ویلے تو نہیں سے تیرا وجود ہی نہیں ہے تے تو کس پیدا کیتا ہے. علم یکو نطفتا من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک قطرہ آب ہے, میں تو دا احسن تقویم نے مقام تے پہنچایا, انسان بنایا, شکل صورت دیتی, کچھ بھی نہیں ہے, اتنے مقام میں دیتا تے پھر میں تساں جوڑا جوڑا بنایا, مذکر بنایا, مؤنث بنایا, اس سارا نظام قائم کر کے فرمایا کہ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اتنیاں قدرتاں رکھنے والا مالک کیا اس تے قادر نہیں کہ مرنے تو بعد دوبارہ اٹھا چھوڑے بندے, کہ پہلے کچھ بھی نہیں ہے تے اتنا کچھ بنا چھوڑیا تے مر جاوے تے مرنے تو بعد وہ قادر نہیں. بڑے پاگل لوگ ہو تسی, اتنے تسی سیانے بنے ہو تے تانوں اتنی سمجھ نہیں. یہ درس دے رہے, اللہ تعالیٰ درس دے رہے. تے پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی صرف تیری عبادت کرنے ہیں, صرف تیری عبادت کرنے ہیں, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور اسی صرف تیرے کل مدد منگنے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ نماز وچ بندہ 5 ٹائم جنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینا ہے نماز پڑھنے میں, وہ اقرار کرنے 5 ٹائم اے جڑے لفظ بولنے سورہ فاتحہ وچ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیرے کولوں ہی مدد منگنے ہیں تے تیری عبادت کرنے ہیں. انہاں چیزاں نو مسلمان نو چاہیے نہ کہ وہ ذہن وچ رکھے
کہ مدد دینے والی اسی دی ذات ہے، مشکل وچ کم آنے والی اسی دی ذات ہے، اور اس دا اسی اقرار کرنے ہیں 5 ٹائم، تے اگر اس تو بعد اسی ہٹ کے اساں نے ہور عقیدے ہو جان، اسی ہور ذہن دے مالک ہو جان، تے یہ تک جھوٹ ہویا نا۔ یہ تو پھر ہویا کہ زبان پہ آیت ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں کے پہ لیکن میری جبی بھی رہی۔ یہ غلط مزہ نہ آئی کہ زبان تے ایاک نستعین نہیں آیت تے بتاں تے پیراں تے پھر تسی متھے بھی رکھو تے اپنی خواہشات نہ مرکز اور آرزوਆਂ اور التجاواں نہ مرکز تسی ہور لوگاں بھی بناؤ۔ اے تعلیمات جڑیاں حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تعلیمات، اور اے مواعظ جڑے آپ واضح کیتے، اور او کتابی صورت میں چند مواعظ نے ترجمہ کر کے اس تے گفتگو کی تھی، بحث کی تھی۔ اے بنیادی عقائد انسان نے کہ اج اس دور وچ بالخصوص افراتفری مسلمانہ پہ گئی، مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مختلف نظریات پیدا ہو گئے۔ نظریات اور فرقیاں نہ پیدا ہونا کوئی نویں گل کوئی نہیں، یہ ہونا رہنا ہے، لیکن قابل توجہ گل یہ کہ فساد امت وچ نہیں پینا چاہیے۔ اتحاد رکھو، متحد رہو، ایک دوسرے دی تے کفر دا فتوہ نہ لاؤ، اور جڑا کوئی اگر اختلاف بھی ہے تے کوشش کرو اساں قرآن و سنت اگے پیش کرو، اس بندیاں سمجھاؤ، دلیل نہ سمجھاؤ، اور خاص طور تے ایک گل سمجھاؤ۔ فروعات وچ اختلاف ہوندہ رہنا ہے، لیکن اصل جڑی ایمان دی بنیاد ہے اور توحید ہے تے پھر رسالت ہے، صرف توحید نہیں نال رسالت بھی ہے۔ حضور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال محبت، اور آپ نے اقوال اور اعمال اتے عمل پیرا ہونا، آپ نال نسبت رکھنا، آپ نے عزت کرنا، حدود شریعہ وچ رہ گئے، ایک کمال ایمان ہے۔ آپ نے گستاخی تو بچنا، آپ نے گستاخی کوئی معمولی چیز نہیں۔ انسان ایمان تو فارغ ہو گیا۔ جناب رسالت میں آپ نے گستاخی اور نافرمانی، اس نال انسان دین ایمان وچوں نکل گیا۔ سب تو اصل بنیاد جڑی آپ نال نسبت ہے، کیونکہ آپ نے وجہ تو ہی اساں قرآن بھی پتہ لگا تے اللہ نہ رستہ بھی پتہ لگا۔ میری گل سننے پہ ہو، اے نال چلنا رہسی کام، تسی میرے نال متوجہ رہو، نال کچھ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریا کرو، بولیا کرو، پتہ لگے کہ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ تسی بھائی سٹیج والے سارے چپ ہو، ستے ہو، گلاں میں کوئی نمیاں تے نہ کرنا پیا، پر یہ گلاں اسی بھی الحم شریف والے بھی یعنی ہر نماز پڑھنے ہیں تو پھر الحمد ہی پڑھے ہیں نا۔ تسی آکھو جی کوئی نمی صورت آنو پڑھ پڑھ کے وہی پڑھنے پہ ہیں، لتھی جی آئی ہے، اسی واسطے گلاں بھی وہی کرنیاں پہنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ گل میں نہیں سمجھی نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اساں سدھا راہ دس۔ یہ دعا کرو ہر نماز وچ، اے جڑے اپنے لوگ اپنے آپ ہدایت یافتہ سمجھیں تے کچھ لوگ دویاں بے ہدایتہ سمجھیں، حکم سارے میں چاہے ہدایت یافتہ ہے تے چاہے بے ہدایتہ ہے، دونوں حکم ہے تسی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم۔ اے مالک اساں سدھے رستے دی توفیق دے،
سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ دے نزدیک اے اللہ جاننا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. اسی بظاہر اعمال ویکھ کے گلاں تک کے تے ایک حکم لا دینے ہیں کہ اے ہدایت والا ہے تے اے بے ہدایت ہے. لیکن اللہ فرمایا نہیں، اے متقی ہے، اسی آنے فیصلہ تے اے غیر متقی ہے، اے نیک ہے تے اے برا ہے. فرمایا کہ اے فیصلہ کرنا میرا کام ہے. اے فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ کون چنگا ہے تے کون متقی ہے تے کون متقی نہیں. تسی اس دا فیصلہ نہیں کر سکتے ہو. تسی ایک بندے نو حقیر سمجھنے ہو، تسی ایک سمجھتے ہو کہ جتیاں پہنے دے قابل ہے، لیکن وہ میری صف دا پہلا بندہ ہے. حضرت سلطان ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ، حضرت علی حجویری دے استاد فرمانن کہ شب خیز کے عاشقاں بشب راز کنند. راتی اٹھیا کر کہ عاشق جڑے نا اے راز نیا گلاں اپنے مالک نہ راتی کرنے. گردے درو بام دوست پرواز کنند. اپنے مالک نے محل نے ارد گرد راتی پرواز کرنے. ہر جا کے درے بوت بشب بر بندند اللہ درے دوست را کے شب باز کنند. دنیا تے جتھے بھی دروازہ ہے نا، کوئی پامے بادشاہ نہ تے پامے گدان ہے، راتی بند ہو بنا اللہ درے دوست را کے شب باز کنند. صرف اس مالک دا دوست دا دروازہ ہے جڑا راتی کھلتا ہے. تو آواز دینا ہے کوئی ہے بخشش منگنے والا. یہ آواز کون آنی ہے؟ حل میں مستغفر استغفار کرنے والا کوئی ہے میں معاف کرا. توبہ کرنے والا ہے میں توبہ قبول کرنا. کوئی ہے؟ یہ آواز کتھو آنی؟ وہ مالک دینا ہے آواز. اس واسطے راتی اٹھ مالک نو یاد کر. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا. یہ آواز رات آنی کتھو آنی ہے؟ اس مضمونہ میں اپنی ربائی پیش کیتا کہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آ جا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آ جا. مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آ جا. یہ آواز راتی آنی ہے. مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب. گناہ کدے زیادہ ہو گئے نہیں، مایوس کیوں ہونا ہے؟ وسعت رحمتی علی غضبی. یہ بھی تو میرا ارشاد ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب تو زیادہ ہے. اگر تیرے کل گناہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو. کیا تو کسی دنیا دار اور امیر اور کسی بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ دنیا دے بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں؟ نہیں، تو بادشاہ دے بادشاہ دے دروازے تے آئے ہیں. تیرے نال او سلوک ہوئے گا جس طرح مالک ایک سخی جڑا ہے کردہ ہے ایک گداگر اور محتاج نال. ایسی گال کوئی نہیں. یا نفسو
لا تقنتی من ذلت عظمت. علامہ بصیری کے فرمایا اسی مضمون یا نفسو لا تقنتی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم. کہ اے نفس اگر تیرے کو لغزش ہو گئی ہے، گناہ تیرے کو ہو گئے تو مایوس نہ ہو. اے نہیں کہ تو عمدن گناہ کر، اے گل نہیں. گناہ ماں کلو بچ گناہ ماں کلو. لیکن اگر ہو گئے شیطان دا غلبہ ہو گیا تیرے، انسان ہے تو بھول گئے، خطا تے خطا ہو گئی تیرے کلو، اس تو مایوس نہ ہو کہ جناب میں نو کون بخشنے والا ہے. ایک کفری ان الکبائر فی الغفران کاللمم. کہ تیرے گناہ جڑے نہ بڑے بڑے کبیرے گناہ جس ویلے اس دی رحمت دا دریا آئے گا تے انجی واہ کے لے جائے گا. ایک بہت بڑے بزرگ حضرت فضیل ابن عیاض یا اسی سطح نے، بندے نامہ پورا نام نہیں یاد رہا، اسی سطح دا حضرت عبداللہ ابن مبارک یا امام ابو حنیفہ دے اساتذہ وچوں اس سطح دا آدمی ہے، بہت بڑا شیخ اور بہت بڑا تابعین وچوں وہ بندہ. ایک بندہ میں ایک گل یاد آ گئی، جس ویلے وہ بخشش تے آوے نا ایک گل میں کر لگا ہے، میں اندر متوجہ ہوئے ہو. ویکھو وہ لمحہ ہونا ہے بخشش نا، بے شک میں اگر اس نے بخشش نے منگنے واسطے متوجہ ہوئے ہیں نا تے تسی میرے در متوجہ ہو سکنا ہے کسی دی آواز توجہ مل جائے تے سارے بخشے جاؤں. اتھے تو اڈے وچی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے کہ جس دی صدقے اس محفل چو بیٹھا ہوئے کہ جس وچ میرے جے اور اے سارے گناہگار بخشے جاؤ. وہ بڑی بے نیاز ذات ہے. میں دس رہا کہ غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک ایک جنازہ اٹھیا تو بندہ شرابی ہے اور تمام عیب ایسے، بڑا بدنام شہر آدمی. تے آپ اس نے جنازے تے نہ گئے، اس نے گناہاں تک کے جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کیتا. راتی جس لے گئے بسترے تے لیٹے تے آواز آئی یا خواب اچ منظر ویکھیا، فرمایا کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس دے جنازے تے نہیں گئے. پتہ نہیں تابعی کون ہوتا ہے جس صحابی دی زیارت کیتی ہوگے، اتنے درجے دا آدمی اور امام ابو حنیفہ اور ایسے ایسے مجتہد اور علماء دا استاد اور تقوی اور پاک بازی دا ایک مینار. اس نو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس نو گناہگار سمجھ کے اس نے جنازے نہیں گئے، اٹھ جا اس کی قبر ورنہ تیری خیر نہیں. صبح آپ گئے، اسی اللہ دا حکم ہو گیا، صبح گئے قبر تے بڑا مغفرت کی تھی، قرآن شریف پڑھیا. ذہن اچ خیال آیا کہ میں اس دے گھر والے کو لوں، اس دی بیوی کو لوں، پوچھا تا صحیح کہ اے جڑی چڑک میں نو پئیے اے کم کے کرنا یا بازار اجتا شہر اجتا مشہور ہے، شرابی ہے اور تمام عیب اسے چاہے. تے اے جڑی میں نو چاڑ پئیے اے کس دی وجہ تو پئیے، اس دی بیوی کو پوچھا. بیوی کو پوچھن گئے تے پوچھا اے گالے تے تو دس کہ کوئی اس آکے جی کدے اس نماز نہیں پڑھی، کدے اس روزہ نہیں رکھیا، مدمن الخمر ہے، ہمیشہ شراب پینا ہے، اور جو عیب ہے جو شریعت من ہے وہ ایک کام کرتا ہے بندہ، کوئی کام اس چھوڑیا نہیں، برا کام کوئی نہیں چھوڑیا ہے. یہ تو گواہی میں دینی ہے.
تے فرمایا مینوں چاڑ کیوں پئی ہے؟ گل کی ہے؟ کوئی مرنے تک اس آکھا جی مرنے نے ٹائم تے ایک دو گلاں اس کی تھیں، مرنے دے ٹائم ہوتے اس ایک دو گلاں کی تھیں کہ سکرات الموت جس لئے موت دی غشی اس تے تاری ہو گئی تے اکھیاں اس دیاں ٹکی کی بند گئی ہے، اس ویلے اس نے اتھے ہاتھ چکے تے اس آکھیا ہے میں اتنا ہی گناہگاراں کہ تیرے دروازے تے میری مغفرت کوئی نہیں، تیرا دروازہ بند ہو گیا میرے واسطے، بڑے بڑے گناہگار میں نو پتہ ہے کہ روئے زمین تو اس زمین ہوتے میرے تو ود کے گناہ کوئی سے نہیں کیتے، لیکن کیا تیری رحمت مک گئی میرے واسطے؟ میں کتھے ویسا یا میں نو بوہ دس میں کتھے منگا؟ ایک کہہ رہے سی تے اس دے آنسو بگ رہے سی، بس فرمایا ہون میں نے سمجھ آگئے کہ اے بخشا گئے، جا بخش دیتا ہے، مالک نے اس کو بخش دیتا ہے کیونکہ میں نو چاڑ پائیس کہ جا اس دی قبر تے جا اور پڑھ جا کے تُوں اس دے جنازے تے کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اس واسطے وہ بڑا بے نیاز ہے، ایک لمحہ توجہ نہ اور رحمت نہ، ایک ادا نہیں اس دی رحمت نہ تے تسی حدیثاں پڑھو، حضور نے حالات پڑھو، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دی شان کے بیان کی تھی، نبی تو زیادہ اللہ سمجھنے والا کون ہے؟ اسی بھی بڑا توحید دا دعویٰ کر دے ہیں، آج انسان جڑے حضور دی امت جانا اسی بھی توحید بیان کرنے دا بڑا دعویٰ کرنے ہیں، سانو بھی توحید دی بڑی سمجھ ہے، لیکن تسی دسو کوئی محمد مصطفیٰ تو اتے کوئی توحید جاننے والا ہے؟ جس توانو تے مینو توحید دا درس دیتا اساں کے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ بقول احمد رضا خان بریلوی فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر غلام نصیر الدین صاحب نصیر، آستانہ عالیہ گول نشری، شیخ اہل سنت، فیضان رضا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ تے جیڑا اس مقام تے پہنچنا ہے نا او پھر الفاظ نے سہارے بھی نہیں کرنے انہیں، میں کیا آکھا ہے گل ہونی بھی منگنے تے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد منگنا، دینا، رزق منگنا، ہر حاجت منگنی، انسان دا کم ہے نا، ساڑا کم ہے منگنا، مالک کو منگنا، اور مالک نو اے دنیا دے دینے والے تنگ آ جاندے منہ پھیر لیں دیں، لیکن مالک خوش ہوندہ ہے میرے کو منگے تے رو کے منگے، فرمایا اگر تینوں اصلی رونا نہیں آندہ تے رونے والے آندہ منہ بڑھا کے پھر بھی میرے بوئے تے آ جا۔ ذوق کچھ پیدا ہونا پہ ہے میں خیالے محفل ماشاءاللہ چونیاں دے لوگ بھی اچھے باذوق ہون، اور میں گلاں جڑیاں کرنا پیا میں تو دسا نا کہ یہ چیزاں ہون ختم ہو گیا، یہ گلاں ذوق دیاں، محبت دیاں، عشق دیاں، پروفیشنل لوگ آ گئے، جی پروفیشنل لوگ آ گئے، یہ گلاں کسی جادو بیان خطیب دے ہاتھ چاڑ بنجان تے انہاں ہی گلاں نو اور رنگ دے کے بیان کر سکتے تے او جادو دسے گا، او انہاں گلاں دا جادو نہیں دسے گا، او اپنے بیان دا جادو دسے گا تے گلاں وچ ہی مر جاویں گی۔ میں گلاں دا جادو دس رہا، بیان دا جادو نہیں دس رہا، سمجھ آئی؟ میں بیان دا بھی جادو اللہ دا فضل ہے میں جاننا، ایسی گل کوئی نہیں، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے،
ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، نامہ حب حقیقی کا لفافہ میں ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام نصیر الدین صاحب نصیر